آسمان سے اللہ نے 4 چیزوں کو نازل کیا. ابھی تو ترجمہ مکمل نہیں ہوا ہے. آسمان سے اللہ نے 4 چیزوں کو نازل کیا. پانی، توجہ ہے، ہوا، نمک، ذوالفقار. یہ اللہ نے آسمان سے جو چیزیں نازل کی ہیں، پانی آسمان سے آیا ہے، نمک وہاں سے آیا ہے، ہوا وہاں کی ہے، اور آسمان سے آنے والی چوتھی چیز ذوالفقار. اور ذوالفقار کی خلقت بتا دوں، حضرت آدم کے ساتھ ہوئی ہے، اور حضرت آدم کے ساتھ ہی ذوالفقار زمین پر اتری ہے، اور ہر نبی کے ہاتھ میں رہی ہے، اور یہاں تک کہ ذوالفقار حضرت عیسیٰ کے ہاتھ تک رہی. یہ وہاں کی ہے، جب چاہتی ہے چلی جاتی ہے. اچھا، اب میں کیونکہ ذوالفقار اردو میں مؤنث ہے، ورنہ عربی میں ذوالفقار مذکر ہے. بڑی عنایت، عربی میں ذوالفقار مذکر ہے. یہیں دلیل دے دوں اس بات پر. جب مولا جنگ سے لوٹتے تھے اور ذوالفقار کو گھر میں اپنے نیام سے ذوالفقار کو اپنے بغل سے نکال کر گھر میں رکھتے تھے اور تشریف لے جاتے تھے، تو لوٹتے تھے تو جناب زہرا فرماتی تھی، آج آپ نے اتنے لوگ مارے، آج آپ نے فلاں کو جو مارا تو اسے سر پہ جو ذوالفقار ماری تو وہ اسے 2 نیم کر گئی، اور اس طرح آپ نے اس شخص کو تہ تیغ کیا، اور فلاں جو تھا اسے ایسے مارا. تو مولا نے فرمایا سیدہ، تم یہ جو تفصیل اور جزیات مجھے بتا رہی ہو، یہ تمہیں کس نے بتایا؟ جملہ سنیں گے. تو جناب زہرا نے بے ساختہ فرمایا، مولا نے فرمایا، یا فاطمہ بمن تتکلم، یہ باتیں آپ کو کس نے کہی ہیں؟ اچھا، یہ جو روایت میں سنا رہا ہوں سید ہاشم بہرانی کی لکھی ہوئی ہے، جن کے وضو کے پانی کو فرشتے لے جاتے تھے. یہ بولنے والا معمولی وجود نہیں ہے. سید ہاشم بہرانی طوال الانوار کے اندر جلد نمبر 1 کے اندر اس روایت کو لکھتے ہیں کہ ایک دن آئے مولا اور بی بی ایسے بتا رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ یا فاطمہ بمن تتکلم، کس نے آپ سے یہ باتیں کی ہیں؟ وقالت، بی بی کی آواز آئی، بے اخی، میرے بھائی نے. یہ جو میں لائیو مجلس میں رکوا رہا ہوں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی جو یہاں حاضروں کو سمجھ میں آتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جس نے کچی پکی نہ پڑھی ہو وہ میٹرک کی باتیں کیسے سمجھے گا؟ مشکل دیکھیے ہماری آپ. اس لیے میری گزارش ہوتی ہے، جو مان لیتا ہے اس کی مہربانی، جو نہیں مانتا اس کے لیے بھی دعا ہے. کہا مجھ سے بے اخی، میرے بھائی نے بتایا ہے. قال من اخوک، مولا علی فرماتے ہیں آپ کا بھائی کون ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا آپ کا بھائی کون ہے؟ قالت ذوالفقار. بات آگے بڑھے. آسمان سے اللہ نے 4 چیزوں کو نازل کیا ہے، پانی، ہوا، نمک، ذوالفقار. اور یہ وہاں کی چیز ہے. مجمع میرے ساتھ ہے اس لیے میں حوصلہ پا رہا ہوں. لوہا مادی مخلوق ہے یا مجرد؟ مادی ہے نا. لوہے سے بدن کٹتا ہے، جسم کٹتا ہے، مادے سے مادہ کٹتا ہے. یہ جو کہا ہے نا اللہ نے، لا فتح الا علی لا سیف الا علی، یہ آسمانی آواز ہے نا. اچھا، کہنے لگے صاحب مولانا آپ نے مبالغہ کر دیا، یہ تو جبریل کی آواز ہے. تو جبریل کی تو آواز پورا قرآن ہے. جبریل بولتے ہیں کہ اپنی مرضی سے؟ سرکار جبریل امی، حضرت جبریل امی علیہ السلام تو اللہ کی مرضی سے بول رہے ہیں نا. تو یہ آسمان کی آواز، یہ اللہ کی آواز، لا فتح الا علی. اچھا، لا فتح، مولا 63 برس کی ظاہری عمر میں دنیا سے گئے. لا فتح یعنی 63 برس میں بھی لا فتح، یعنی 63 برس کی عمر میں بھی علی کے علاوہ کوئی جوان نہیں ہے. میں تو ایک جملہ کہوں گا، بھائی 63 برس کی تو ظاہری زندگی تھی، آج اس کا نام ہمیں جوانیاں دے رہا ہے. اللہ نے آسمان سے. اچھا، میں بات کر رہا تھا کہ تلوار مادی چیز ہے نا، یہ بدن کاٹے گی، یہ جسم مادی جسم کاٹے گی. یہ جو اللہ نے کہا نا لا فتح، کوئی جوان نہیں ہے الا علی، اس کی وجہ یہ ہے کہ علی کی جوانی ختم نہیں ہوئی. جب اللہ نے کہہ دیا کوئی جوان نہیں ہے تو جب تک زندگیاں ہیں اور جوانیاں ہیں تو ہمیشہ ایک جوان حاکم رہے گا، اسے علی کہا جاتا ہے. میرے بچوں جوانوں، آپ نے بہت سنا ہے مولا علی کا ایک لقب کرار. کرار کا جب لفظ میں سنتا ہوں خود میرے ذہن میں پہلا خیال یہ آتا تھا کہ کرار یعنی جو پلٹ کر حملہ کرے، کرار جو میدان میں ڈٹا رہے، کرار جو میدان سے نہ جائے، کرار جو میدان چھوڑ کر نہ جائے، کرار وہ جس کی پشت دشمن نہ دیکھے. کرار اسے کہتے ہیں جس کی پشت دشمن نہ دیکھے. کرار مولا علی کا مشہور لقب. سرکار نے فرمایا لاؤتی انا غدن رایتن رجلن کرارن غیر فرارن، کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. اب میں نے یعنی مجھ جیسے میرے ذہن میں، ہمارے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ صاحب کرار کی ضد غیر فرار، جبکہ کرار اور فرار کا ضروری نہیں ہے. کرار کا لقب مولا علی کا، میدان میں ڈٹنا اور جمنا یہ تصور میں آتا ہے، یہ غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن کرار کا اس سے زیادہ حسین مطلب اور ہے. کرار کا اس سے زیادہ حسین لقب یہ ہے
کرار خاندان تکرار سے ہے۔ مثلا ابھی جناب ابرار صاحب نے 4 مصرے پڑھے، میں کہوں جی مکرر تو اس کا مطلب ہے دوبارہ پڑھیے۔ آپ کو جملہ کوئی اچھا لگا کسی شاعر کا، آپ نے کہا جی دوبارہ، کرار، مکرر، تکرار کے، بار بار کے، کرار۔ مولا علی کا لقب تھکے نہیں، مولا علی کا لقب کرار کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں ہر نبی کی مدد کرنے جو آیا ہو، جو تکرار سے آیا ہو۔ میں اپنے بیان اور اپنے خطاب میں بیٹھے ہوئے بھی اور بعد میں ریکارڈ سننے والوں کی تسلی کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ وہ جو آدھی آدھی بات سن کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ کو یہ بات ہضم نہیں ہو کہ کیسے ممکن ہے کہ ہر نبی کی مدد کرنے کوئی آیا ہو، تو مجھے قرآن مجید میں توجہ چاہوں گا، قرآن مجید میں آنے والے ایک لفظ کیا معنی بتا دیجئے کہ جو مدد کرنے آتا تھا نبیوں کی، اسے قرآن نے روح القدس کہا ہے۔ روح القدس لیس بملکن، روح القدس فرشتہ نہیں ہے، روح القدس اللہ نہیں ہے۔ قرآن میں روح القدس جس کو کہا گیا ہے وہ مقدس قدیس، وہ مقدس روح، وہ جبریل نہیں ہے۔ جب لیسا بملکن تو جبریل تو ملک ہے، جبریل ملک ہیں، فرشتے ہیں۔ اور روح القدس کے لیے علماء اور فقہاء نے لکھا ہے لیسا بملکن، روح القدس فرشتہ نہیں ہے، اللہ بھی نہیں ہے۔ تو نام بتاؤ کون ہے جس کی مدد کرنے کے لیے، جو مدد کرنے کے لیے ایدنا ہو بروح القدس، ہم نے مدد کی عیسیٰ کی روح القدس کے ذریعے۔ تو مدد اللہ نے کی ہے، جس کے ذریعے کی ہے اسے علی کہا جاتا ہے۔